انہوں نے تو بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں، بلکہ ہنسایا بھی ہے، تو اب بھی ہنس رہی ہیں وہ۔ تو پروین سجل صاحب کے بارے میں آج میں نے ایک بات سوچی ایسے ہی کہ جتنی عقیدت ان سے پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں، کہیں یہ نہ ہو کہ کل لوگ ان سے تعویذ لکھوانے پہنچ جائیں تو وہ ایک رسمی سی صوفی بن کر رہ جائیں۔ تو لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلا تعویذ میں ان سے حاصل کروں گا تو شاعری کے بارے میں بہت سی رسمی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں بھی ہم رسمی افکار اور رسمی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جس طرح جدید شاعری ہے، تصوف کو بھی جدید ہونا چاہیے۔ اور میں نے کچھ عرصہ تصوف پڑھایا بھی اور کچھ لوگوں سے ملا بھی اور صوفیہ کو پڑھا بھی۔ ایک بار نصیر صاحب سے بھی میں ملا، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے گولڑا شریف والے، تو میں اتفاق سے وہاں گیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تصوف پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تصوف کوئی پڑھتا نہیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، اگر پڑھے بھی تو سمجھتا نہیں۔ اب یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے پرانے علوم ہیں، وہ روحانی ہوں، وہ تہذیبی ہوں، ثقافتی ہوں، ان کی زبان بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنے وہ خود ہیں۔ ان کی ٹرمنالوجی، ان کی اصطلاحیں وہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ فلسفے کو اردو میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انگلش میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی فلسفے کے لوگ۔ اب مثلاً تکوین کا لفظ ہے، چونکہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا سب سے پہلے فلسفہ، تو اس کی اصطلاحیں بھی آج تک ہم ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں، تعقلات استعمال کرتے ہیں۔ اب انگلش میں کانسیپٹ ہے، تو آپ کانسیپٹ کو تصور کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس طرح جب تک آپ